أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. اللہ تعالی بڑی علی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے. وهو العزیز الغفور، وہ زبردست اور بخشنے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، خدا کی صنعت میں کوئی خلل نہ دیکھے گا. فارجع البصر هل تری من فطور، سو تو اب کی بار پھر نگاہ ڈال کے دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے. یہ سورہ طلاق کا درس چل رہا تھا اور پھر سورہ تحریم کا درس ہمارا حج کے بعد فوراً ہو چکا تھا. تو آج ہماری سورہ ملک سے ہمارا یہ درس کا آغاز ہے. تو اس کے آغاز میں اللہ رب العزت کی شان کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے اور اس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے، وہ ہر چیز پہ قادر. اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات و صفات پہ یقین نصیب فرما دے. مسلمان کی سب سے بڑی طاقت ایمان ہے. مسلمان کے لیے سب سے بڑی طاقت ایمان ہے. ایمان سے بڑھ کر مسلمان کے پاس اور کوئی بڑی طاقت نہیں. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ دنیا میں تمہارے عروج اور تمہاری فتوحات اور تمہارے غلبہ، اس کی بنیاد تمہارا ایمان ہے. مسلمانوں کے غلبے کی بنیاد اور فتوحات کی بنیاد ایمان ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے. تو مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت مسلمانوں کا ایمان تھا، مسلمانوں کا یقین تھا اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی صفات پہ، اللہ کی مدد اور نصرت پہ. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی. فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، بشرطیہ کہ ایمان تو ہو. تو مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت تھی ایمان، جس پہ انہیں دنیا پہ غلبہ ملنا ہے، جس کی بنیاد پر اس کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہونی ہے. اگر ادھر بھی ایمان کوئی نہیں، ادھر بھی ایمان کوئی نہیں، پھر غلبہ اسے ملے گا جس کے پاس مادی وسائل ہے. جب مقابلہ مادی وسائل کا آپس میں ہوگا تو جس کے پاس زیادہ ہوں گے جیت اس کی ہوگی. اور مسلمانوں کے پاس وسائل کم بھی ہوں لیکن ایمان کی طاقت ہے. دنیا میں دیکھا، اس زمین و آسمان نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے. تو مسلمانوں کی اصل طاقت ہے ایمان. اس لیے یہ بات باطل بھی جانتا ہے، کفر بھی جانتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان نہ آنے دو. مسلمانوں کی نئی نسل کو ایمان پہ نہ آنے دو. اگر یہ ایمان پہ آ گئے تو غلبہ ان کا، غلبہ ان کا. اس لیے کہ ان کے قرآن نے انہیں یہ سبق پڑھایا ہے اور ان کے رب نے انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحت مند ہو گیا تو اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، پھر غلبہ تمہارا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے، ایمان یقین. تو مسلمانوں کی یہ بڑی طاقت ہے، اللہ کی ذات پر، صفات پہ یقین. اگر یہ یقین آ جائے
کہ اس کے قبضے میں سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. پوری کائنات کا سارا نظام اس کے اختیار میں ہے اور اس پہ وہ پورا قدرت رکھتا ہے. تو اگر اس پہ یقین آ جائے تو پھر تو آدمی ہر لمحے اور ہر گھڑی اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے نا بھائی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی تو نظر آتا ہے کہ کوئی بھی حالت آتی آپ حاجت کے نفل پڑھتے, دعاؤں میں بیٹھ جاتے, اللہ کی طرف متوجہ ہوتے. یہاں تک کہ غزوہ بدر ہے, ہاں غزوہ بدر ہے اور مسلمانوں نے اپنی سی تدبیر کی, لیکن کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کی طاقت تو کچھ بھی نہیں تھی, لیکن اپنی سی تدبیر کر کے اپنی جماعت کو اور اپنے لشکر کو لے کر میدان میں تو پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے پہ بیٹھ کے اب دعاؤں میں لگے. کرے گا تو وہی, قدرت تو اسی کی ہے, نظام تو اسی کا چلتا ہے, قدرت تو اسی کی ہے, نظام اسی کا چلتا ہے. تو مسلمانوں کی تو سب سے بڑی طاقت تھی اللہ کی قدرت پر ایمان, یقین. وہ سلطنت اس کے ہاتھ میں, قدرت اس کی ہے, اس پہ یقین آ جائے. اس لیے اللہ کریم کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ نہیں کہا کافروں ایمان لے آؤ, مشرکوں ایمان لے آؤ, یہودیوں ایمان لے آؤ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والو تم ایمان لے آؤ. یہ ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا, ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا. جیسے کھیتی کو موافق آب و ہوا ملتی رہے, کھیتی کو موافق آب و ہوا ملتی رہے تو اس کھیتی میں تر و تازگی آتی ہے. اگر اس کھیتی کو آب و ہوا موافق نہ ملے سوکھنے لگتی ہے. اسی طرح اگر ایمان کو اور ایمان کی زندگی کو مناسب غذا ملتی رہے ایمان کی تو اس میں تازگی رہتی ہے, ورنہ یہ ایمان سوکھ جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. کھیتی ایک حالت میں نہیں رہتی کہ اب اس میں تازگی آ گئی تو اب سوکھے گی نہیں, نامیہ ایسا نہیں ہوتا. اگر اس کو آب و ہوا موافق نہیں ملے گی سوکھ جائے گی. ایسا نہیں کہ ابا اماں کے پیٹ سے دنیا میں مسلمان ہوا تو اس کی مسلمانی ایک حالت میں رہے گی, نہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ایمان ہمیشہ ایک حالت میں رہتا ہے. یہ چراغ جلتا بھی ہے, بجھتا بھی ہے ایمان کا, اس کی روشنی ہوتی بھی ہے, مدھم بھی ہو جاتی ہے. یہ صحت مند بھی ہوتا ہے, بیمار بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے گا یا رسول اللہ مل ایمان, مجھے اپنی ایمان کا جائزہ لینا ہے, کیسے پتہ چلے گا کہ ایمان کس حالت میں ہے, میرا ایمان کس حالت میں ہے, جائزہ لینا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن, جب تو نیکی کرے اور نیکی کی زندگی اختیار کرے تیرا دل خوش ہو جائے. کیا بڑی دولت مل گئی, کیا بڑی دولت مل گئی, کیا اللہ کا بڑا انعام ہو گیا. نیکی اور نیکی کی زندگی پر تجھے دل سے خوشی ہو. بتائیے کسی نیک آدمی کو دل سے خوشی ہو وہ بھی کبھی مایوس ہو سکتا ہے؟ جس مسلمان کو نیکی کی توفیق ہو اور اس کا دل اس پہ خوش ہو, بتائیے وہ بھی کبھی ڈپریشن میں جا سکتا ہے, وہ بھی کبھی مایوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایمان جب تو نیکی کی زندگی اختیار کرے تجھے خوشی ہو, وسعت کا سیئتوں کا, اور تجھے گناہ تجھے بے چین اور پریشان کر دے. یہ کیوں ہو گیا؟ کیوں اللہ کے غضب کو دعوت دی اور کیوں اپنی بربادی کی دعوت دی؟ اس پہ بے چین اور پریشان ہو جائے. فرمایا اگر تیری حالت یہ ہے فانت مؤمن, تو ایمان والا. یہ ہے ایمان کی علامت, یہ ہے صحت مند کی ایمان. دوسری علامت کیا یا رسول اللہ؟ کوئی اور دوسری علامت, کوئی اور ایمان کی کسوٹی؟ فرمایا اس کی کسوٹی یہ ہے من رأى منکم منکر فلیغیرہ بیدہ. جب تو اللہ کی نافرمانی دیکھ تو اگر تجھے طاقت ہے, تیرا بیٹا کر رہا ہے, تیری بیٹی کر رہی ہے, تیرے گھر میں ہو رہا ہے, تیرے ماتحت میں ہو رہا ہے, جہاں تیرا حکم چلتا ہے, اپنے ہاتھ سے روک, اللہ کی نافرمانی برداشت نہ کر.
تو نقصان تو اپنا برداشت نہیں کرتا، گاڑی کا، کاروبار کا، اور اللہ کی نافرمانی برداشت کرتا ہے. ہاں، گاڑی کا، مال کا، تیرا بیٹا تیرا چوری کر لے تو برداشت نہیں کرتا، اور اللہ کی نافرمانی کرے برداشت کر لیتا ہے. فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ کی نافرمانی دیکھ ہاتھ سے روک. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے اور اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، زبان سے کہہ سکتا ہے تو زبان سے روک. فإن لم يستطع، ہاتھ کی سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا. تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ ہے فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبقلبہ. آخری صورت کیا؟ دل میں. جب آگ جل رہی ہو تو آدمی اپنے ہاتھ سے بجھاتا ہے، نہیں بجھا سکتا تو زبان استعمال کرتا. لوگوں آؤ، آگ جل رہی ہے. اگر زبان سے بھی کام نہیں چلتا، تیسری صورت کیا کرتا ہے؟ وہاں سے ہٹتا ہے، دور بیٹھتا ہے، بے چین اور پریشان ہوتا ہے کہ اس آگ کو بجھاؤں کیسے. تیسری صورت یہ ہے نا، گناہوں کی آگ لگی ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان بھی کام نہیں آ رہی. تیسری صورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. یہ نہیں کہ شادی میں خود بھی شریک ہو رہا کہ جی کیا کریں، گھر والے مجبور کر رہے ہیں، کیا کریں، بیوی مجبور کر رہی ہے، بیٹی مجبور کر رہی ہے، کیا کریں، اولاد چھوڑتی نہیں ہے، خود بھی ان گندگی میں شامل ہو رہا. آخری درجہ یہ ہے کہ وہاں سے ہٹ جائے اور بے چین ہو، اس گناہ کی آگ کیسے مٹاؤں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب بھی کچھ نہ کچھ ایمان موجود ہے، اس کے آگے کوئی ایمان نہیں، اس سے آگے کوئی ایمان نہیں. تو ایمان تو ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ ایک حالت میں رہتا ہے، ایک حالت میں رہتا ہے، آب و ہوا موافق نہیں ہے تو یہ ایمان گرتا ہے، یہ چراغ بجھتا ہے. اور اگر ایمان کو غذا ملتی رہے یہ صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. تو مسلمان کی بڑی طاقت اللہ کی ذات و صفات پہ یقین ہے. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو.